اور خوشبو کے حوالے سے آپ نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کوئی خوشبو کا تحفہ دے تو جتنا مرضی آپ تحفہ نہ لینا چاہیں، خوشبو کا تحفہ آپ نے قبول کرنا ہے۔ اور جو ہمارے معاشرے میں یہ دیکھیں جی، یہ کچھ باتیں عجیب ہے ہمارے معاشرے میں، تو ہم پرستی، خوشبو لگا کے بچے کو باہر نہ نکلنے دیں، خود خوشبو لگا کے باہر نہ نکلے، کیا ہو جائے گا جی؟ جن آ جائیں گے، بدروحیں آ جائیں گی، چڑیلے آ جائیں گے۔ یاد رکھیے، خوشبو لگانے سے جنات، یہ جو برے اثرات، یہ جادو، یہ دور ہوتے ہیں، قریب نہیں آتے۔ یہ آپ کو ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت معاشرے میں سمجھائی جی، صحن میں جھاڑو نہ لگانا فلاں وقت، شام کے وقت، اس وقت جناب رزق ختم ہو جائے گا۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں صاف کرو، آپ کو یہ پڑھایا جا رہا ہے صاف نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خوشبو لگاؤ، آپ کو یہ پڑھایا جائے گا خوشبو لگاؤ گے تو جنات آ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کلونجی کھاؤ، آپ کو یہ کہا جائے گا کلونجی کھاؤ گے تو گوڈوں میں درد شروع ہو جائے گی۔ یہ ہمارا عمومی کنسپٹ ہے حدیث کے بارے میں، اور ہم نے قرآن و سنت کو صحیح سمجھا نہیں۔ اب آئیے اس طرف کہ جو اہم عمل جس کی طرف آپ کی توجہ آج مبذول کروانی ہے، اس کا تعلق بھی صفائی سے ہے۔ انسان کی طہارت کی 3 قسمیں، ایک وہ قسم ہے جس میں انسان کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے، حالت جنابت، یہ طہارت کی سب سے نچلی قسم ہے، اگرچہ اس میں بھی مومن نجس نہیں ہوتا۔ بندہ مومن اس حالت میں بھی ناپاک اور نجس نہیں ہے کہ ہاتھ نہ ملا سکے یا کھانا نہ کھا سکے، لیکن طہارت کی یہ سب سے نچلا سٹیٹس ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب انسان نے غسل کر لیا اور غسل کرنے کے بعد وہ چاہے وضو اس کا ٹوٹ بھی جائے، یہ طہارت کی دوسری قسم ہوتی ہے، اور یہ حالت جنابت سے بہتر قسم ہوتی ہے، اور یہ حالت جنابت سے ایک درجہ اوپر کی قسم ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، آج آپ لوگ جو جادو، جنات، تویزات، اسیب، نظر بد وغیرہ کی شکایت کرتے ہیں، اللہ کی قسم سب سے آسان جادو کا ہو جانا، نظر بد کا لگ جانا، تویز گنڈوں کا شکار ہو جانا حالت جنابت میں ممکن ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ طہارت کے اس مقام اور اس سٹیٹس کے اوپر جو حفاظت کے فرشتے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے موقبات رکھے ہوتے ہیں، اور دیگر جو غیر مرئی انسان کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، وہ بہرحال اس حالت کو وہ فرشتے بھی پسند نہیں کرتے کہ بندہ مومن لمبا عرصہ حالت جنابت میں رہے۔ یہ بات بھی درست ہے کہ حالت جنابت میں انسان جنبی حالت میں، یا غسل واجب ہے، روزے کا ٹائم ہو گیا تو پہلے روزے کی سحری کر کے پھر بھی غسل کر سکتا ہے۔ اجازت ہونا اور بات ہے، لیکن کیا یہ حالت بندہ مومن کے لیے پسندیدہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ بندہ مومن وہ ہے جو جیسے ہی اس حالت کا شکار ہو جائے، اس کے دل کے اندر ایک بے چینی پیدا ہو جائے کہ اب میں نے غسل کرنا، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو۔ عورت نے بھی پاکیزگی اختیار کرنی ہے تو اس نے یہ نہیں کہ وقت گزارتا چلا جانا، طاہرہ ہوئی ہے، پاک ہوئی ہے اپنے ایام سے تو وقت گزارتی چلی جا رہی، فوری۔ بندہ مومن کی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو طہارت کی طرف لے کے جائے۔ جو بندہ کم سے کم حالت جنابت میں رہتا ہے، اس کے اوپر جادو جنات کا اثر قطعاً نہیں ہوتا۔ جس کی حالت بڑھتی چلی جاتی ہے تو پھر جادو جنات کے وار کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ دوسری حالت عام حالت ہے، اور تیسری حالت جس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانی ہے، اور میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں اس کو اختیار کرنا ہے، وہ حالت ہے حالت وضو، جو طہارت کی سب سے سپرلیٹو اور سب سے ہائی اور سب سے عمدہ سٹیٹس ہے۔ 3 قسمیں، سب سے اعلیٰ اور بہترین قسم کیا ہے کہ جب انسان غسل سے فارغ ہو کے پاک صاف ہو جائے، یا عام دنوں میں جب ہم چل پھر رہے ہیں، واش روم گئے، بیت الخلاء گئے، ہم طہارت کی دوسری عام قسم میں موجود ہیں، ہمارے پہ غسل تو واجب نہیں ہے، لیکن اگر ہم نماز پڑھنا چاہیں تو کیا وہ وضو کے بغیر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے یہ درجہ نماز کا درجہ نہیں ہے، طہارت کی وہ کنڈیشن اور پاکیزگی نہیں ہے کہ جس کے سامنے بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے پیش کر دے نماز کے لیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس حالت میں آپ نے ذکر اذکار نہیں کرنا،
یا اللہ کا کلام نہیں پڑھنا، یہ کچھ لوگوں نے یہ بھی غلط علام اور مغالطے ڈالے ہوئے ہیں کہ جناب اب قرآن بھی پڑھنا ہے تو وضو کر کے پڑھنا ہے۔ یہ فتویٰ بھی درست نہیں ہے۔ اگر یہ فتویٰ درست ہو تو معاشرے میں حافظ پیدا ہی نہ ہو۔ ایک بچہ ہے، اس نے حفظ کرنا ہے، یا بڑا ہے کوئی بڑی عمر میں حفظ کرنا چاہتا ہے، تو کیا وہ ہر وقت حالت وضو میں ہی ہوگا تو حفظ ہوگا؟ ایسی بات ہرگز نہیں۔ قرآن پاک کو وضو کے بغیر پکڑا بھی جا سکتا ہے اور پڑھا بھی جا سکتا ہے، لیکن جو وضو کی حالت ہے وہ سپرلیٹو ڈگری ہے، وہ ایک ایسی حالت ہے کہ جس حالت میں انسان چاہے بیت اللہ کا طواف کر لے، چاہے اللہ کے سامنے سجدہ کر لے، چاہے اللہ کے لیے 2 رکعت نماز کو ادا کرے، چاہے فرض نماز کو اختیار کرے، گویا طہارت کی سب سے اعلیٰ قسم یہی ہے کہ بندہ حالت وضو میں ہو۔